السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آصف زوار سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت آفیشیل۔ سابقہ دروس کے اندر یہ جو قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے سابقہ دروس کے اندر وہ سنا ہوگا، قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث مبارکہ کے حوالے سے جانوروں کی عمریں اور سارا طریقہ کار ہم نے بیان کیا ہے۔ اور سابقہ جو پیچھے والا درس گزرا ہے اس کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم نے جو جانور میں عیب تھے وہ بیان کیے تھے۔ آج ہم بیان کریں گے وہ جانور جن کے اندر عیب ہوتا ہے لیکن عموماً اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں ان کے اندر یہ عیب پائے گئے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ پہلا وہ جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ ناظرین، فقہا فرماتے ہیں اگر اس کی ناک اتنی کٹی ہوئی ہو، ظاہر اس کا عیب نظر آتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا زبان جس جانور کی کٹی ہوئی ہو، نصف سے بھی زیادہ، آدھا سے بھی زیادہ اگر اس کی زبان کٹی ہوئی ہے تو فرمایا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جس کو خارش ہو اور اس خارش کی وجہ سے بالکل اس کا گوشت ختم ہو گیا ہو، ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں، تو فرمایا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جلالہ جس کو کہا جاتا ہے، تو جانور گندگی کھاتا ہو اور بہت زیادہ گندگی کھاتا ہو اور گھاس کو چرتا نہ ہو، تو فرمایا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو پاگل ہو، جنون ہو، فرمایا جو چرتا نہ ہو، گھاس بھی نہ چرتا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں علامات پائی جاتی ہیں، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ فقہاء کرام نے ہمیں یہ مسئلے بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، ہم نے آپ کو رہنمائی کے لیے ہم نے یہ اس درس کے اندر بیان کیے ہیں۔ آج جو ہم نے بیان کیے ہیں عیب جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ 80% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان عیب کے پائے جانے کی وجہ سے بھی قربانی ناجائز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کوشش کیا کریں جو بھی جانور لیں کسی ایسے عالم دین کو دکھا دیں اس کو پتہ ہو کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہو سکتے۔ قربانی کا جو جانور لیں وہ دبلا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا سمجھ کر قربانی کیا کریں۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب